رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. یہ بازار، یہ محلے، یہ گلیاں، یہ آبادیاں، یہ دکانیں، یہ پلازے، یہ زمینداریں، یہ دفتر، ملازمتیں، سونے چاندی کی یہ ریل پیل، روپے پیسے کی کھنک اور چمک، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہو. زمیندار اپنے زمیندارے پہ ہوگا. ایک آدمی گائے یا بھینس کے نیچے بیٹھ کے دودھ دو رہا ہوگا. ایک دکاندار نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا اور اپنے گاہک کے ساتھ بارگیننگ کر رہا ہوگا. وہ کہے گا اتنے کا دوں گا، وہ کہے گا نہیں اتنے کا لے لیں. ابھی وہ کپڑا سمیٹے گا نہیں اور دودھ دھونے والا ابھی دودھ دو کے برتن بھر کے فارغ نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے ہی قیامت قائم ہو جائے گی. کیسے قائم ہوگی؟ مراحل کیا ہوں گے؟ اللہ کے قرآن کی روشنی میں آج ہم نے یہ سمجھنا. اس میں سے چند بنیادی مرحلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. سور میں پھونکا جائے. پہلا مرحلہ اسے نفخہ کہتے ہیں. نفخہ کا معنی پھونکا جانا. وہ ایک ایسی پھونک ہوگی جو کائنات کے چہار دان میں پہنچ جائے گی، ذرے ذرے پہ پہنچ جائے گی. گویا کہ وہ یہ اعلان ہوگا کہ جو کچھ دنیا میں ہونا تھا ہو چکا، جتنے ظلم ہونے تھے ہو چکے، جو قتل ہونے تھے ہو چکے، جو نا انصافیاں ہونی تھیں ہو چکی، جو ماں باپ کی نافرمانیاں ہونی تھیں ہو چکی. قیامت سے پہلے یہ حال ہو چکا ہوگا کہ بیٹیاں اپنی ماؤں کو نوکرانیوں کی طرح ڈیل کریں گی، اور یہ حال ہو چکا ہوگا کہ راہ چلتے ہوئے ایک نوجوان کسی بدکارہ لڑکی کے ساتھ بے حیائی کرے گا، سب کے سامنے کرے گا، اور کسی کو روکنے کی جرت اور ہمت تک نہیں ہوگی. تو یہ اعلان ہوگا جو تم نے میری زمین پہ ظلم کرنے تھے
کر لیے ہیں، جو بدکاریاں کرنی تھیں تم نے کر لی ہیں، جو تم نے کرنا تھا کر لیا تھا، آج اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہاری دنیا کے ظلم اور دنیا کا یہ سارا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پھونک کے ساتھ ہی پوری کائنات میں توڑ پھوڑ شروع ہو جائے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند کو گہنا دیا جائے گا، ستاروں کو جھاڑ دیا جائے گا، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا جائے گا، حتیٰ کہ پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں بچے گی جس کے اوپر تباہی نہ ہوئی ہو۔ پوری کی پوری کائنات چند لمحوں کے اندر جیسے اللہ چاہے گا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے اس کے اندر یہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ سمندر جو پانیوں کے ساتھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر آگ لگا دی جائے گی۔ سمندر تو ہوں گے لیکن پانی کے نہیں، آگ کے بن چکے ہوں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، مشرکین مکہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کہتے ہیں ساری کائنات ختم ہو جائے گی، یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ جو کبھی ہلنے میں آئے ہی نہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، لمبی لمبی اونچی اونچی ان کی چوٹیاں ہیں اور لمبے طویل ان کے سلسلے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ آ کے باقاعدہ پوچھنے لگے تو اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر میری طرف سے ان کو ایک جواب دے دو۔ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان کو تو میرا رب اڑا کے رکھ دے گا اور پوری کی پوری زمین کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا۔ یہ چلیں گے، موومنٹ ہوگی، اور یہ کوئی مشکل نہیں رب کے لیے۔ ان کے نیچے تو آج بھی ابلتے ہوئے لاوے ہیں جن کا ٹیمپریچر سورج کی سطح کے بعض دفعہ بعض مقامات پہ برابر ہے۔ وہ ابلتا ہوا لاوا اللہ اس کو مزید ابالے اور اوپر تک پہاڑ پگھلیں اور ان کی پلیٹس کے اندر موومنٹ ہونے لگ جائے، زلزلہ برپا ہونے لگ جائے۔ رب کریم کہتا ہے یہ زلزلہ میں نے قیامت کی نشانی تو رکھا ہوا ہے، جو اس زمین کے اوپر آج ایسے زلزلہ برپا کرتا ہے کہ سب کچھ ہل کے رہ جاتا ہے، اس کے لیے قیامت کا زلزلہ برپا کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے انسانوں، قیامت کا زلزلہ ایک بڑی ہی خطرناک چیز ہے، جس تم دیکھو گے کہ اس زلزلے کے آتے ہوئے وہ ماں جس نے اپنے بچے کو سینے کے ساتھ چمٹایا ہے اور اس کو دودھ پلا رہی ہوگی، وہ بھول ہی جائے گی کہ میرا کوئی بچہ بھی ہے۔ جہاں جہاں جس کے پیٹ میں حمل ہوگا، چاہے وہ درندوں کی چاہے وہ جنگلوں کے اندر درندے اور شیرنیاں ہوں، چاہے وہ انسانوں کی مائیں ہوں، چاہے وہ جانوروں کی مائیں ہوں،
قیامت کے زلزلے کے آنے کے ساتھ ان کے پیٹ کے حمل گر جائیں گے. لوگ نشے میں مدہوش نظر آئیں گے، نشہ نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوگی. جب سے اللہ نے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے جس نے سور کے اندر پھونکنا ہے، وہ ایک بہت بڑا آلہ ہے. اللہ جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر سے آواز کیسے آنی ہے، پوری دنیا تک اس کے ساتھ ہی چیخ کیسے پہنچ جانی ہے، چنگھاڑ کیسے پہنچ جانی ہے. لیکن جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، عرش معلیٰ کی طرف ٹکٹکی باندھ کے یوں آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے اور کبھی پلک جھپکتا ہی نہیں ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو اللہ کا حکم آ جائے اور مجھے پھونک لگانے میں کوئی دیر نہ ہو جائے. یہ پہلا مرحلہ ہوگا، اس کو پہلا نفخہ کہتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور اس میں پھونک دیا گیا. پھونکنے کے ساتھ ہی آسمانوں والے زمین والے سب کے سب بے ہوش ہو گئے. دوسرا مرحلہ کچھ دیر ایسے ہی وقفہ رہا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. حکم ہوا دوبارہ پھونک ماری جائے. پہلے نفخے کے ساتھ جو زندہ تھے سب کے سب بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ بے ہوشی کا عالم یہاں تک پہنچا. آسمان کے فرشتے بھی بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کا عالم یہاں تک پہنچا. عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ بھی بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کا عالم یہاں تک پہنچا کہ جو ملک الموت ہے وہ بھی بے ہوش ہو گیا. اللہ کے علاوہ ہر چیز کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوگی اور پوری کی پوری کائنات نیند کی طرح موت کی آغوش کے اندر موت کی گود میں چلی گئی. پھر سناٹا رہا، کائنات کے اوپر ایک خاموشی طاری ہو گئی. اور اسی اثنا میں اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. زمین پہ تم نے بڑے ظلم کیے تھے بادشاہو، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ تم نے میری زمین کے اوپر میرے ساتھ بڑے شریک بنائے ہوئے تھے، بتاؤ آج وہ کہاں ہیں؟ تم میری زمین کے اوپر میرے ساتھ اوروں کے نام کی نظریں نیازیں منتیں چڑھاتے تھے، بتاؤ آج وہ کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ کس نے ہمیشہ زندہ رہنا تھا؟ سدا بادشاہی کس کی تھی؟ سناٹا چھایا ہوا تھا، کس نے بولنا تھا؟ رب کریم نے کہا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی جو پوری کائنات پہ غالب آنے والا ہے. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سب کچھ فنا ہوا تیرے رب کے چہرے کے علاوہ، تیرے رب کی ذات کے علاوہ. وہ جلال والا ہے، وہ کرم والا ہے. كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه. ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے ایک اللہ کی ذات کے علاوہ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسی نے پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے. پہلے نفخے میں ہر چیز ختم ہو گئی، پھر دوبارہ پھونک ماری گئی. ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جب دوبارہ پھونک ماری گئی
تو سب جہاں جہاں تھے اپنی اپنی جگہ سے ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، اور وہ حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ خصوصاً جو ظلم کرنے والے تھے ماں باپ پہ، بہنوں پہ، رشتہ داروں پہ، ہمسایوں پہ، عوام پہ، رعایا پہ، مظلوموں پہ، غریبوں پہ، مزدوروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، اپنے والدین پہ، اپنی ماں پہ، اپنے بزرگوں پہ، اپنے داداؤں پہ، اپنے بڑوں پہ، اور اللہ کے ساتھ شرک کے لحاظ سے جو ظلم عظیم کرنے والے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا یہ جب اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، ایسے جیسے آنکھوں کے اندر کوئی پتھر رکھا ہو۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر جھکے ہوئے اور آنکھیں ایسی پھٹی ہوئی کہ پلک جھپکنے کی بھی ہمت نہیں۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، اور دل ایسے جیسے ابھی اڑیں گے اور میرے منہ سے میرا دل نکل کے باہر آ جائے گا۔ یہ دوسری دفعہ پھونکنے کے بعد سب جاگ گئے، اٹھ گئے، لیکن اب جب یہ اٹھے تو اس دوران کائنات بدل چکی تھی، نظام بدل چکا تھا، سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا، سورج نہیں رہا تھا، چاند نہیں رہا تھا، زمین نہیں رہی تھی، آسماں نہیں رہا تھا، یہ کائنات ایسے نہیں رہی تھی۔ اس کو اللہ نے کسی اور چیز کے اندر، کسی اور میٹر کے اندر، کسی اور دنیا کے اندر، کسی اور یونیورس کے اندر، کسی اور کائنات، کسی اور جہاں کے اندر اللہ نے اس کو چینج کر کے رکھ دیا، سب کچھ بدل گیا، ہر چیز ہی بدل گئی۔ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ بدل دیا جائے گا آسمانوں کو، بدل دیا جائے گا زمین کو، یہ اللہ جانتا ہے کیسے بدلے گا۔ وہ انسانوں کی بے ہوشی کے دوران ہی شاید اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو چینج کر کے یہ اب ایک نئی زمین بن گئی، ایک نیا ماحول بن گیا۔ پہلی زمین کے اوپر یہ والی زمین ہوتی تھی، اب میدان محشر کی زمین بن گئی۔ ہم اس جہاں میں نہ رہے، یہ تو ختم ہو گیا، اس پورے جہاں کو اٹھا کے اللہ نے ایک نئی دنیا میں، ایک نئی کائنات کے اندر شفٹ کر دیا، جیسے اس نے چاہا، جیسے اس کا جلال، جیسے اس کی عظمت، جیسے اس کی طاقت، جیسے اس کی شان کو زیب دیتا ہے۔ بس اتنا قرآن نے بتا دیا، تبدل الارض غیر الارض، زمین کو بدل دیا گیا، والسماوات، آسمانوں کو بدل دیا گیا۔ اور اللہ نے اس مقام پہ جس کی ہم تفسیر سیکھ رہے ہیں یہ اشارہ بھی کیا کہ پہلی زمین کے اوپر سورج کی روشنی ہوتی تھی، اب یہ جو نئی زمین بنی ہے اس کے اوپر اللہ کے نور کی روشنی پڑ رہی ہے۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ پہلا مرحلہ نفخہ اولا تھا، دوسرا مرحلہ نفخہ ثانیہ یعنی پہلی پھونک، دوسرا مرحلہ، دوسری پھونک، اب تیسرا مرحلہ۔ کائنات بدل گئی، اب حشر شروع ہو گیا، سب کو اب میدان محشر کے اندر اکٹھا کرنا ہے، میدان محشر میں سب کو جمع کرنا ہے اور اس عالم میں جمع کرنا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بغیر لباس کے پیدا ہوئے تھے، اب یہ اپنی اپنی جگہوں سے بغیر لباس کے میدان محشر کے اندر ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن اکٹھا کرنے کا انداز اور ہے۔ کسی کو فرشتے گرزے مار مار کے میدان محشر میں لے کے جا رہے ہیں، کسی کو کوڑے لگا کے میدان محشر میں لے کے جا رہے ہیں، کوئی ایسے میدان محشر میں جا رہا ہے
کہ اس کو اللہ نے ایسے بدلا ہے کہ اس کا جسم چونٹی کی طرح ہو گیا ہے، وہ رینگ رہا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن چونٹی کی شکلوں میں تبدیل کر دے گا۔ کوئی جا رہا ہے اور وہ پاگل ہی بنا ہوا ہے، جیسے اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہوگا جو سود کھاتا تھا اور سود لینے اور دینے کے اندر بس پاگل بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یا نہیں ہوا، نفع ملا یا نہیں ملا، اس کا جو ریشو ہے سود کی اس کو ملنی چاہیے، یہ دولت کی ہوس میں پاگل تھا۔ اللہ نے اس کو پاگل کر کے میدان محشر میں اکٹھا کیا۔ ایک وہ تھا جو نبینا ہے، یہ وہ تھا جو قرآن سے غافل تھا، اللہ نے اس کو نبینا کر کے میدان محشر کی طرف اکٹھا کیا ہے۔ سب کچھ بدل چکا ہے، شکلیں یہ نہیں رہیں، زمین وجود یہی ہے جس نے گناہ کیے تھے، لیکن پہلے یہ وجود ویسے بنتا تھا جیسے اس کی خوراک ہوتی تھی، لیکن اس وجود کو اللہ نے اب نئے وجود کے اندر ڈال دیا ہے۔ انسان یہی ہے، روح اس کی یہی ہے، سابقہ اعضاء یہی ہیں۔ جیسے انسان بیمار ہو جائے نا تو شکل بدل جاتی ہے، یا جیسے انسان میک اپ کر لے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، یا جیسے انسان کے اوپر ماسک چڑھا دیا جائے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ اب یہ شکلیں ایسے تبدیل ہوں گی جیسے جیسے اس کا دل تھا، جیسے جیسے اس کے عمل تھے، جیسے جیسے اس کی نیکیاں تھیں۔ اگر یہ دل کا اچھا انسان تھا تو اس کی شکل چمک رہی ہے 14ویں کے چاند کی طرح، اگر اس کے دل میں اندھیرے تھے تو اس کی شکل کے اوپر ایسے ہے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے سیاہ ماسک چڑھائے ہوئے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ روشن ہو جائیں گے، کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ كأنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما۔ سب کچھ بدل گیا۔ پہلے لباس اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خریدا جاتا تھا، اب یہ میدان محشر ہے، اب ان کو لباس ملنا ہے، لیکن نیکیوں کے مطابق یا برائیوں کے مطابق۔ کسی کو گندک کا لباس ایسا پہنایا گیا، جہنم کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کہ اس کے پورے جسم پہ خارش ہونے لگی ہے، لک کا لباس پہنا دیا گیا۔ سرابیلہم من قطران، کسی کو جنت کی پوشاکیں پہنا دی گئیں، کسی کے سر کے اوپر جنت کا تاج رکھ دیا گیا۔ امام کائنات فرماتے ہیں سب سے پہلے میدان محشر میں لباس پہنایا جائے گا تو میرے دادا ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ ظالموں نے پتہ نہیں آگ میں پھینکتے ہوئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو اللہ نے امام کائنات کے جد امجد دادا محترم کو لباس پہنایا۔ جس نے قرآن کے لیے اپنے بچوں کو وقف کیا تھا، اس کو اس کے والدین کو جنت کا تاج پہنا دیا گیا۔ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی ہے، اس کے والدین کے ساتھ یہ سلوک ہے تو خود حافظ کے ساتھ اللہ پتہ نہیں کیا خوبصورت معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ حشر ہے، تیسرا مرحلہ حشر ہے کہ سب کو اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد میدان محشر میں ان کے گروپ بنا دیے گئے، زانی زانیوں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، چور چوروں کے ساتھ، ڈکیت ڈکیتوں کے ساتھ، بدکار بدکاروں کے ساتھ، مشرک مشرکوں کے ساتھ، یہودی یہودیوں کے ساتھ، عیسائی عیسائیوں کے ساتھ، امام کائنات کو ماننے والے امام کائنات کے جھنڈے کے نیچے۔ پریشانی کے عالم میں سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، فرشتے ان کو بتا رہے ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے اس نے کہاں کہاں بیٹھنا ہے۔ بٹھانے کا انتظام بھی پروٹوکول کے ساتھ ہوا، جیسے جیسے کسی کی نیکی تھی، کسی کو اللہ نے کہا تو نے تو اپنی جوانی میری زندگی کے لیے لگائی ہے، آج میں تجھے اپنے عرش کا سایہ دینا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق کو اللہ نے کہا تو نے دنیا میں بڑا عدل و انصاف کیا تھا، تجھے میں نے 40 لاکھ مربع کلومیٹر کی حکومت دی اور تیرے دور کے اندر انصاف ہوتا رہا، آجا میں نے تجھے بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینی ہے۔
وہ نوجوان جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، اسے بھی اللہ نے کہا میں نے تجھے بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینی ہے۔ وہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تھا، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، غریب کو دے کے آ گیا تھا، یتیم کو دے کے آ گیا تھا، مسکین بیوہ کو دے کے آ گیا تھا، مسجد میں دے کے آ گیا تھا، دینی ادارے میں دے کے آ گیا تھا، کسی کو کتابیں لے کے دے کے آ گیا تھا، کسی کے لیے سہارا بن کے آ گیا تھا۔ اللہ نے اسے بھی کہا آ جا، میں نے تجھے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینی ہے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میدان محشر میں میرے سب سے قریب ہو کے وہ بیٹھے گا جس کا سلوک اور جس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا، جو نرم بولتا ہوگا والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس کی زبان پہ گالیاں نہیں ہوں گی، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوگی، اس کے دل میں خلوص ہوگا، وہ لوگوں کے کام آنے والا ہوگا، کانٹے بکھیرنے والا، روڑے اٹکانے والا نہیں ہوگا۔ ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، سب سے مجھے پیارا بھی وہ لگے گا اور میری امت میں سے میرے پاس ہو کے وہ بیٹھا ہوگا جس کا اخلاق دنیا میں اچھا ہوگا۔ اب سب کچھ نیکی کے مطابق ہونا ہے، برائی کے مطابق ہونا ہے۔ دنیا میں سب کچھ پیسوں کے مطابق ہوتا تھا، خاندان کے مطابق ہوتا تھا، حسب و نسب کے مطابق ہوتا تھا، زمین و جائیداد کے مطابق ہوتا تھا، لیکن اب تو اللہ نے سب کو بالکل بے لباس اکٹھا کیا ہے، سب کچھ نیکی اور برائی کے مطابق ملنا ہے۔ آج اس دنیا میں گرمی لگتی ہے تو ہم اے سی چلا لیتے ہیں، اس دنیا کے اندر اگر سخت سردی کے اندر کسی کو سردی لگتی ہے تو وہ ہیٹر کا انتظام کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن گرمی اور سردی بھی اس حساب سے ہوگی، جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا ہی اس کے لیے موسم سہانا ہوگا، اور جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنی ہی اس کے لیے گرمی ہوگی۔ ہر دنیا بدل گئی ہے، اب یہ نئی کائنات ہے، یہاں نئے نظام چلیں گے۔ گناہ تھوڑے تھے تو ٹخنوں تک پسینہ ہے، زیادہ ہیں تو گھٹنوں تک اور زیادہ ہے، تو کولے تک اور زیادہ ہے، تو سینے تک اور زیادہ ہے، تو منہ کے اندر پسینہ منہ تک پہنچا ہوا ہے اور زیادہ ہے، تو اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے لگا رہا ہے۔ لوگ پیاسے ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، ایک اسی مرحلے کے اندر اللہ ان کے لیے انتظام کرے گا، اور وہ انتظام ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور سب سے عظیم حوض، سب سے بڑا حوض، سب سے خوبصورت حوض امام کائنات کا، مکہ کے در یتیم کا، دونوں جہانوں کے سردار کا، فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، ان کا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، میں اپنے حوض پہ بیٹھ کے تمہارا انتظار کروں گا۔ فرطکم علی الحوض، فرط اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو قافلے سے پہلے جا کے انتظام کرتا ہے، کس کو کہاں بٹھانا ہے، برتن کیسے رکھنے ہیں، پانی کیسے پلانا ہے، انتظام کیسے کرنا ہے، ویلکم کیسے کرنا ہے، اس کو فرط کہتے ہیں۔ امام کائنات کہتے ہیں میری امت کے لوگوں، میں نے اپنے حوض پہ بیٹھ کے انتظام کر کے تمہارا انتظار کرنا، اور میرا حوض وہ ہوگا کہ اس کے اوپر برتن اتنے ہوں گے جتنے آسمانوں میں ستاروں کی تعداد ہے، اور میرے حوض کے اندر جو اللہ نے پانی رکھا ہوا ہے وہ پانی ایسا ہوگا جو شہد سے میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ لیکن میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، مجھے میرے حوض پہ بیٹھ کے، میرے حوض پہ جب میں انتظار کر رہا ہوں گا، اللہ کے سامنے مجھے پریشان نہ کرنا، مجھے پریشان نہ کرنا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی پریشانی کا کیا مطلب ہے؟ میرے دین کو بدل نہ دینا، میرے دین کے اندر بدعات، نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے ایجاد نہ کرنا۔ دیکھنا جو لوگ یہ چیزیں ایجاد کرنے والے ہوں گے وہ میرے پاس پہنچیں گے بھی، فرشتے ان کو کھینچ کے پیچھے کر دیں گے۔ میں کہوں گا میرے لگتے ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں پتہ نہیں کیا کچھ بگاڑ، کیا کچھ تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں، آپ کے دین کو بدل دیا تھا، ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں پلایا جائے گا۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض
إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها. پتہ نہیں کتنے سال ایسے ہی گزر گئے. کچھ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ کے گلوں میں سانپ ہیں اور ان کو ڈسے جا رہے ہیں، کچھ کی کمروں کے اوپر سونا چاندی جو انہوں نے جمع کیا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، پگھلا کے اوپر ان کو داغا جا رہا ہے. کچھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس عالم میں سب پریشان ہو جائیں گے اور پریشانی کے عالم میں کہیں گے کچھ تو کیا جائے، حساب ہی ہو جائے، حساب تو شروع ہو جائے، یہ پریشانی تو ختم ہو جائے. انسان بڑا بے چین واقع ہوا ہے. ایک پریشانی کے اندر انسان پھنستا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے جیسے کیسے ہو میں یہاں سے نکل جاؤں. جناب آدم کے پاس گئے، آپ ہی سفارش کر دیجئے کہ اللہ تشریف لائیں، حساب ہی لے لیں. بے شک جو فیصلہ ہونا ہے، جنت ملنی ہے جنت، جہنم ملنی ہے جہنم، یہ سختیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہمارا حساب تو ہو جائے. جناب آدم کہیں گے آج اللہ بڑے ناراض ہیں. میں جب جنت میں ہوتا تھا ایک درخت کا دانہ کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، مجھ سے خطا ہو گئی تھی، آج مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اتنی سی خطا اتار بھی دیے گئے، صدیاں گزر گئیں، دنیا ختم ہو گئی، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، صدیاں ہی بیت گئیں. گناہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جناب آدم کو اپنی غلطی تب بھی یاد ہے. آج اللہ ناراض ہے، مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بے شک میں تمہارا باپ ہوں، لیکن آج میدان محشر ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. تم نوح کے پاس چلے جاؤ. جناب نوح کے پاس چلے گئے، آپ نے تو 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے اور آپ اللہ کے لیے اتنا روتے رہے ہیں کہ آپ کے رخساروں کے اوپر آنسوؤں کے نشان پڑے ہوئے تھے. آج آپ ہی اپنے رب سے کہہ دیجئے ہمارا حساب تو شروع ہو جائے. جناب نوح کہیں گے نہیں، مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی. اللہ نے کہا تھا ان مشرکوں کافروں کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں، میرے متعلق سوال نہیں کرنا ہے. میرا بیٹا نافرمان تھا، باغی تھا، مشرک تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کے سامنے شفاعت کر دی تھی. آج اللہ ناراض ہیں، مجھے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. جناب ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. جناب ابراہیم کے پاس گئے، وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں. جناب موسیٰ کے پاس گئے، وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں. چلتے آخر میں امام کائنات محمد کریم فداہ ابی و امی، ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. سب انسانیت کے لوگ اکٹھے ہو کے امام کائنات کے پاس حاضر ہوتے ہیں. آپ اللہ کے ہاں سفارش کر دیجئے. آپ فرماتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں. ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، یہ جو لوگوں نے ڈھونگ رچایا ہے انسانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تم جو مرضی کرتے رہو ہم تمہیں چھڑا لیں گے، کیا یہ اپنا مقام نبیوں سے اونچا سمجھتے ہیں؟ یہاں تو آدم کہہ رہے ہیں میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، مجھے شرم آتی ہے. جناب نوح کہہ رہے ہیں آج اللہ ناراض ہیں، محشر کا دن ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، مجھے شرم آتی ہے. جناب ابراہیم معذرت کر رہے ہیں میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. وما قدر اللہ قدری، ان ظالموں نے اللہ کا مقام، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت پہچانی نہیں ہے، جو ہر ایرے غیرے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھڑا لے گا، وہ چھڑا لے گا، وہ چھڑا لے گا، وہ چھڑا لے گا، اور یوں جیسے جا کے کہہ دے گا یہ میرے ہیں، ان کو سائڈ پہ کر دے. یہ اللہ کی عدالت ہے. اللہ کی عظمت کو پہچانو، کہاں کھوئے جا رہے ہو؟ امام کائنات کو صرف اجازت ملے گی اور آپ بھی براہ راست شفاعت نہیں کریں گے. عرش کے پاس چلے جائیں گے، عرش کے نیچے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے، پتہ نہیں کتنی دیر پڑے رہیں گے.
کتنے دن پڑے رہیں گے، کتنی راتیں سجدے میں رہیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو آج بھی مجھے آج وہ تعریفیں نہیں آتی ہیں، اس دن ہی اللہ مجھے سکھائے گا. میں اللہ کی وہ جب تعریفیں کر رہا ہوں گا تو اللہ کہے گا سل توتا ارفع رأسک سل توتا واشفع تشفع. اے میرے محبوب پیغمبر، آپ نے بہت کچھ کہہ لیا، اپنا سر اٹھائیں، آپ مانگتے جائیں، میں دیتا جاؤں گا. پھر حساب شروع ہوگا اور یہ چوتھا مرحلہ ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها. پھر اللہ حساب کے لیے اپنے بندوں کے پاس جیسے اس کی شان کے لائق ہے تشریف لائیں گے. حکم ہوگا فرشتوں کی صفیں بنا دی جائیں، انسانوں کی قطاریں بنا دی جائیں، لوگوں کے گروہ، ان کے گروپ، ان کے سیکشن بنا دیے جائیں، ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. حکم ہوگا جنت کی مہک کو ایک دفعہ میدان محشر میں اس کی خوشبو دکھانے کے لیے قریب لایا جائے. حکم ہوگا جہنم کو بھی ایک دفعہ میدان محشر میں لایا جائے. جنت کو لایا جائے گا تو اس کی مہک 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 خوشبو ہی خوشبو بکھرنے لگے گی، اور جہنم کو لایا جائے گا اور ایسے چنگھاڑے گی جیسے کہ وہ غصے میں ہو اور پھٹ رہی ہو اور کہہ رہی ہوگی این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں. امام کائنات نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس وقت اللہ کے نبی اور اللہ کے فرشتے بھی گھٹنوں کے بل میدان محشر میں ایک دفعہ گر پڑیں گے. صحابی رسول جناب کعب نے، ابی ابن کعب نے جناب عمر کی موجودگی میں کہا، طبرانی شریف کی حدیث میں، عمر 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 اتنے عمل کرو، اتنے عمل کرو جتنے کر سکتے ہو. قیامت کے دن جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور وہ چنگھاڑے گی اور دھاڑے گی، اگر تمہارے پاس 70 نبیوں کے برابر بھی نیکیاں ہوں گی پھر بھی تم کہو گے کاش میں نے نیکیاں اور کی ہوتی. وأشرقت الأرض بنور ربها وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي. انسان کو یاد آنے لگا، اب حساب ہونے لگا ہے. یاد آنے لگا میں نے ماں کو ستایا تھا، یاد آنے لگا میری وجہ سے باپ رو پڑا تھا، یاد آنے لگا میں نے اپنی بیوی پہ بڑے ظلم کیے تھے، یاد آنے لگا میں نے تو اپنے شوہر کا کوئی حق ادا کیا ہی نہیں تھا، یاد آنے لگا میں نے تو اپنے بچوں کی کبھی تربیت کی نہیں تھی، یاد آنے لگا میں نے کتنی ہی عزتیں لوٹی تھیں، یاد آنے لگا میں نے کتنے ہی مال ہڑپ کیے تھے، یاد آنے لگا میں نے کتنا ہی سود کھایا تھا، یاد آنے لگا میں نے ظلم و ستم کی کیا کیا کہانیاں رقم کی تھیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تیرا رب آئے گا میدان محشر میں، جب فرشتوں کی قطاریں بنی ہوں گی اور جب جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان کو وہ سب کچھ یاد آئے گا جو سابقہ زندگی میں کرتا رہا تھا. آپ اندازہ تو کریں، جناب آدم کو جنت کی خطا یاد آ رہی ہے، جناب نوح کو وہ ہلکی معمولی سی بات یاد آ رہی ہے،
وہ تو انبیاء ہیں. میرے اور آپ جیسے انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے اور آپ جیسے خطا کاروں کا کیا حال ہوگا؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. کوئی فائدہ نہیں ہے اب یاد کرنے کا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ہائے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کوئی محنت کی ہوتی، میں نے اس زندگی کے لیے کوئی نیکیاں کی ہوتی، میں نے یہاں کا بھی کچھ سوچا ہوتا. میں تو سونے کو چاندی کو، بیوی کو عورت کو، بیٹی کو بیٹے کو، مکان کو جائیداد کو، زمین کو زمیندارے کو، جانور کو مویشی کو، دکان کو دکانداری کو، دفتر کو ملازمت کو، پیسے کو روپے کو، وہی سب کچھ سمجھتا رہا. اب تو اس میں سے کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. یہ تو ایک نئی زندگی ہے، نیا ماحول ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، انہی کی کرنسی یہاں چل رہی ہے. کاش میں نے بھی کچھ نیکیاں کی ہوتی. امام کائنات، یہ تو میدان محشر ہے. قبر کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ نے کہا، ایک قبر کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، تازہ تازہ اس کی مٹی تھی. آپ نے صحابہ کو بلا کے کہا دیکھو یہ جو قبر والا ہے اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، اے اللہ، باقی جتنی دنیا ہے وہ ساری مجھ سے لے لے اور مجھے صرف 2 نفل پڑھنے کا ایک موقع دے دے. اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ فجر کے 2 نفل بھی پوری دنیا سے قیمتی تھے. ہم تو غافل ہیں. امام کائنات جانتے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا وہ جو دلوں کے طبیب ہیں، وہ جو آخرت کے جاننے والے ہیں، جن کو اللہ نے جنت جہنم کی سیر کروائی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کے 2 فرض تو بہت ہی قیمتی ہیں. انسان کو پتہ چلے گا کہ فجر کی 2 رکعتیں بھی پوری دنیا سے قیمتی تھی. قیمتی تو وہی ہے جو پاس ہے. اب دنیا تو پاس رہی نہیں تو اس نے کیا قیمتی ہونے. آپ فرماتے ہیں کوئی لمبی چوڑی نیکی نہیں. لأن اقول سبحان اللہ، اگر میں صرف یہ 4 کلمے پڑھ لوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو یہ 4 کلمے مجھے جہاں جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں اس پوری کائنات سے مجھے زیادہ پیارے لگتے ہیں. میرے بیٹو، فارغ وقت میں کیا کرتے ہو؟ کبھی یہ کلمے پڑھے ہیں؟ کبھی یہ فکر کی ہے کہ نیکیاں بھی کمانی ہیں؟ کبھی یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ جانا تو انہوں نے ہی ساتھ ہے؟ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور بیٹے دنیا کی رونق ہیں، لیکن باقی رہنے والی چیز وہ نیکیاں ہی ہیں. ثواب انہی کا ہے، اجر انہی کا ہے. اللہ کے پاس کام آنے والی، جن سے تم امید رکھو گے نا کہ یہ کچھ چلے، کچھ بنے گا، وہ نیکیاں، وہ نیک اعمال ہے، وہ صرف نیک اعمال ہے. تو پہلا مرحلہ نفخہ اولا کا، دوسرا مرحلہ نفخہ ثانیہ کا، تیسرا مرحلہ میدان محشر میں جمع ہونے کا، چوتھا مرحلہ پھر نبیوں کے پاس گئے، امام کائنات نے شفاعت کی، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. اور آپ کی شفاعت کے بعد پھر آپ کی شفاعت کا چوتھا مرحلہ ہوا، رب کریم تشریف لے آئے، جہنم کو قریب کر دیا گیا، جنت کو بھی قریب کر دیا گیا. انسانوں کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جہاں جہاں بٹھانا تھا بٹھا دیا گیا. اور 5واں مرحلہ پھر اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا. وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين
بالنبيين والشهداء. حساب شروع کرنے کے لیے رب کریم نے پورے ریکارڈ طلب کر لیے. نامہ اعمال پیش کیا جائے. نامہ اعمال کی ساری قسمیں پیش کر دی گئیں. وہ رپورٹیں جو صبح و شام روزانہ لکھی جاتی ہیں وہ بھی پیش کر دی. جو ہفتہ وار لکھی جاتی ہیں وہ بھی پیش کر دی گئیں. جو پورے سال کی لکھی جاتی ہیں وہ بھی پیش کر دی گئی. اور جو پوری زندگی کی لکھی جاتی ہیں وہ بھی پیش کر دی گئی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. انسان سے کہا گیا تم خود ہی پڑھو، یہ تمہارا ریکارڈ ہے، تم کیا کرتے رہے ہو؟ پڑھ کے بتاؤ کوئی غلط تو نہیں لکھا؟ فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ اس کو موقع دیا گیا، پڑھے بھی بتائے بھی. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھو نا، آج تیرا ضمیر ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. نبیوں کو لایا گیا. جناب نوح آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ جی میں نے پہنچا دیا تھا. ابراہیم میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ جی میں نے پہنچا دیا تھا. مجھے پتھر پڑتے رہے، گھر سے نکال دیا گیا، مجھے ہجرت کرنی پڑی، میں نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، مجھے آگ میں پھینکا گیا، لیکن تیرا پیغام اے رب کریم میں نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، میں نے سارے کا سارا پہنچا دیا. موسیٰ تو نے پہنچا دیا تھا، پہنچا دیا. عیسیٰ تو نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، پہنچا دیا تھا. تجھ سے ایک خاص سوال یہ بھی کرنا ہے، تیرے جانے کے بعد تیرے ماننے والے تیری ماں کو تیری ماں کا نام لے لے کے بڑی دعائیں کرتے تھے، مریم کی مورتیاں بناتے تھے. جب تو زندہ تھا میں نے معجزہ دیا تھا، تو زندوں کو مردہ بھی کر لیتا تھا، مریضوں کو شفا بھی دیتا تھا. لیکن تیرے جانے کے بعد تیرے ماننے والوں نے تجھے مشکل کشا، حاجت روائی بنا دیا تھا. اے عیسیٰ مجھے بتا، میری عدالت کے اندر یہ تیرے سامنے عیسائی کھڑے ہوئے ہیں، کیا تو نے ان کو یہ کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا ماننا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو میرے علاوہ ایک الہی بنا لیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا پریشانی کی ان کے اوپر کیفیت ہوگی. کہیں گے اللہ جب تک میں زندہ تھا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به. میں نے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے پیغام دے کے بھیجا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم. جب میں تیرے پاس آ گیا بعد میں کیا ہوتا رہا ہے یہ تو جانتا ہے، پھر تو ہی اس کے اوپر نگرانی کر رہا تھا. اے اللہ یہ بھی تو بات ہے، ان كنت قلته فقد علمته. اگر میں نے کہا بھی ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا. تعلم ما فی نفسی کا. اے میرے مولا تو وہ بھی جانتا ہے جو میرے دل میں خیال آتے ہیں. محمد کریم علیہ السلام کی باری آئی. اے میرے پیارے نبی آپ کو میں نے آخری دین دیا تھا، قرآن دیا تھا، آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا تھا. میں جب سوچتا ہوں تو میرا تصور کہتا ہے، میرا یقین سے کہتا ہے، میرا احساس کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہوں گے اے اللہ میں نے تو طائف میں پتھر بھی کھائے، تیرا دین پورا پہنچایا. میرے بلال کو گھسیٹا بھی گیا، میں نے تیرے دین کو پورا پہنچایا. بدر کے میدان میں تلواریں اٹھی میرے خلاف، میں نے تیرا دین پہنچایا. احد کے میدان میں میرے دندان کو شہید کر دیا گیا، میرے چہرے کو زخمی کر دیا گیا، میں نے تیرا دین پہنچایا.
اے اللہ میں تو ساری زندگی ان کو تیرا دین پہنچاتا رہا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ جتنے میرے ساتھی موجود تھے، اے اللہ ان سے پوچھ لیجئے، میں جاتے ہوئے ان سے پوچھ کے آیا تھا، حل بلغت، بتاؤ تو صحیح میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ تو ان سب نے کہا تھا بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اچھا تو صحابہ آپ بتاؤ، پھر تم نے آگے پہنچا دیا تھا، ہم نے بھی آگے پہنچا دیا تھا، تیرے پیغمبر کی ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینہ سفر کرتے رہے، اور ہم نے تیرے پیغمبر کی پوری زندگی امت تک پہنچا دی، تابعین نے پہنچا دی، تبع تابعین نے پہنچا دی، ائمہ نے پہنچا دی، حتیٰ کہ راجوال کے اوکاڑا کے علماء، شاید اللہ ان کو بھی گواہی کے طور پہ بلائے گا کہ تم نے دین پہنچا دیا تھا۔ اور وہ مرد درویش کہیں گے 50 سال مسجدوں میں ایڑیاں بیٹھ کے رگڑتے رہے، ممبر و محراب پہ اللہ تیرا دین پہنچاتے رہے۔ اب ان سے پوچھ انہوں نے عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، نبیوں کو لایا گیا، باقی گواہیوں کو بھی لایا گیا، باقی گواہوں کو بھی پیش کیا گیا، انبیاء کی گواہی ہوئی، انبیاء کی گواہی ہوئی، شہداء کی ہوئی، علماء کی ہوئی، انبیاء کی ہوئی، اتقیاء کی ہوئی، اولیاء کی ہوئی، صحابہ کی ہوئی، تابعین کی ہوئی، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ باقی گواہ وہ والے جو ہمارے ظلم کے گواہ ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے پیش کیا، اور ایسے پیش کیا کہ ایک مقتول آیا، اس نے قاتل کے سر کو پکڑا ہوا تھا اور اس کی رگوں سے خون بہ رہا تھا، اور وہ اللہ کے عرش کے پاس آ کے کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے مجھے قتل کیا تھا، آج تیری عدالت ہے تو اس سے پوچھ تو صحیح اس نے میرے بچوں کو یتیم کیوں کیا تھا؟ سارے گواہ پیش ہو گئے، آخری مرحلہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ اتنی اس کی نیکیاں ہیں، اتنی اس کی برائیاں ہیں۔ اب ان کو تولنے کے لیے چھٹے مرحلے میں میزان قائم کیا گیا، گنتیوں کی کاؤنٹنگ پہلے ہو چکی تھی، میزان کے اوپر ان کو تول دیا گیا، قبول کتنی ہوئی ہے، ان میں اخلاص کتنا تھا، سنت کے مطابق تھی کہ نہیں، اس میزان کے اوپر تول دیا گیا۔ تولنے کے بعد فیصلہ ہو گیا اے میرے بندو، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج اس کے لیے جنت کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ ایسا کامیاب ہوا ہے کہ آج کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی، اور فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس کے لیے جہنم کا اعلان کیا جا رہا ہے، ایسا ناکام ہوا ہے کہ آج کے بعد کامیابی کا منہ دیکھنا اسے کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے وہ سلسلہ بیان کیا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ تھا ان کو جہنم کی طرف ہانکا جانے لگا، جن کے لیے جنت کا فیصلہ تھا ان کو جنت کی طرف لے جایا جانے لگا، اور جنت سے گزرتے ہوئے راستے میں پل صراط آئی، پل صراط کے اوپر وہ لوگ جنہوں نے جانا تو جنت میں تھا لیکن ان کے گناہ ایسے تھے کہ میدان محشر میں معاف نہیں ہوئے تھے، وہ توبہ کر کے نہیں گئے تھے، معافیاں مانگ کے نہیں گئے تھے، آنسو بہا کے نہیں گئے تھے، ان کو جہنم نے کھینچ لیا اور کھینچ کے اپنے اندر لے لیا اور اپنے اندر گرا کے جتنا جتنا کس کا گناہ تھا، جتنی اس کو سزا ملنی تھی، جتنی دیر تک اس نے جہنم میں رہنا تھا، اتنی دیر تک اس کے لیے اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ جنہیں ہمیشہ کے لیے رہنا تھا ان کو ہمیشہ کے لیے پھینک دیا گیا، لیکن جو اہل ایمان تھے لیکن گناہ کو ایسے تھے کہ وہ توبہ ہی کر کے نہیں گئے تھے، معافی نہیں مانگ کے گئے تھے، حساب کلیئر کر کے نہیں گئے تھے، ان میں سے سر فہرست امام کائنات نے کہا پل صراط کے اوپر دو چیزیں کھڑی ہوں گی جو سب سے زیادہ انسانوں کو کھینچیں گی یا ان کو جلدی سے گزار دیں گی، ایک امانت ہوگی اور دوسری صلہ رحمی ہوگی۔ امانت، بچے امانت ہیں، بیٹے امانت ہیں، بیٹیاں امانت ہیں، ذمہ داریاں امانت ہیں، ملازمت امانت ہے، عہدہ امانت ہے، آنکھیں امانت ہیں، جسم امانت ہے،
کیسے اس کو استعمال کیا تھا، جتنی جتنی کوتاہیاں اس کے مطابق اس کو سزا جھیلنی پڑے گی۔ اور دوسری آپ نے فرمایا رشتہ داری، یہ پل صراط پہ سب سے خطرناک دو چیزیں ہوں گی۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں اگر اچھا تھا ان دونوں چیزوں میں تو جلدی گزر جائے گا، اور اگر خطا کار تھا تو یہ اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر گرا دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی فکر نصیب فرما دے اور اس کی تیاری کی فکر نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔